بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی ابتدائی نشوونما۔ بچے کی تربیت اس وقت سے ہونی چاہیے جب وہ کچھ سوچ سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ چنانچہ مہذب ملکوں میں یہ زمانہ 3.5 برس کی عمر سے شمار کیا گیا ہے، لیکن جدید تحقیقات میں اس خیال کی تردید کر دی ہے۔ اصل میں بچے کی تربیت کا زمانہ پیدائش کے وقت ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ خلا میں نہیں خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا میں آتے ہی اہل خاندان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ یہی مختصر سا ماحول اس کی دنیا ہوتی ہے اور اس کے مطابق نامعلوم طور پر وہ زندگی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی خوشی ناخوشی، اس کے رجحانات، مرغوبات اور اس کی آئندہ زندگی کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد یہیں سے پڑتی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ بچے کے خداداد اوصاف کو پہچانیں، انہیں برائے کار لانے کے لیے اس کو موقع فراہم کریں۔ بچے کی تربیت کا سنگ بنیاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس کام کو بار بار کرے گا جس سے اس کو خوشی اور فرحت حاصل ہوگی، اور اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، خوف زدہ رہے گا جو اس کی تکلیف یا پریشانی کا سبب بنے گی۔ بچے کی تعلیم کا پروگرام بناتے وقت اس کے فطری رجحانات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ لازم نہیں کہ بچے کو ساری عادتیں اچھی ہوں۔ ناخوشگوار عادتوں کی اصلاح اور اس دانائی کے ساتھ کی جائے کہ وہ مفید اور پسندیدہ اطوار میں تبدیل ہو جائیں۔ تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ رجحانات کا رخ ایسی کارآمد باتوں کی طرف موڑ دیا جائے جو بچے اور سوسائٹی کے لیے نفع بخش ہوں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے تمام پروگراموں اور کھیل و تفریح کو بھی ایک معقول جگہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بچے کی صحت و تندرستی کے لیے لاکھوں دعاؤں سے زیادہ مفید ہے اور ذود اثر ثابت ہو سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ دھوپ میں ٹہلنے سے خون کی کمی جیسے امراض میں مبتلا مریض کو جس قدر فائدہ پہنچتا ہے، وہ بے شمار مقوی ادویہ اور اغذیہ کے استعمال سے بھی نہیں پہنچتا۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کو عارضی کی بجائے دائمی راحت نصیب ہو۔ ان کی محبت یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ حتی الامکان اولاد کی ہر خواہش پوری کی جائے، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ صرف ان خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر بے چین ہو جاتا ہے جو اس کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر انہیں ان کی جائز خواہشیں پوری کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ والدین کو اپنی اولاد سے اولاد ہونے کی وجہ سے محبت کرنا چاہیے، نہ کہ اس لیے کہ وہ بڑی فرما بردار ہے اور ان کی ہر ہدایت پر عمل کرتی ہے۔ بعض والدین بچے کے کام اور کامیابی پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ پیار کا سبب صرف یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اسکول میں اچھے نمبر حاصل کرتا ہوں، گھر کے لیے کارآمد ہوں، ادب تمیز سے رہتا ہوں اور والدین کے کسی وجہ بے وجہ حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بچے کو یہ سوچنے کا موقع بھی نہ دینا چاہیے، بلکہ اسے یہ احساس دلانا چاہیے کہ ماں باپ مجھے اپنے لخت جگر ہونے کی حیثیت سے محبت کرتے ہیں اور اس گھر میں میری بھی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ جن ماں باپ کے یہاں بڑے ارمانوں کے بعد اولاد ہوتی ہے، وہ اکثر و بیشتر حد سے زیادہ لاڈ پیار کر کے اسے خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ وہ طریقہ تربیت سے واقف نہیں ہیں، بلکہ غلبہ محبت انہیں اجازت نہیں دیتا کہ بچے کو کسی بات سے روک سکیں۔ بچہ کے بگڑ جانے پر وہ ماہرین نفسیات سے رجوع کرتے ہیں، کتابوں کی ورق گردانی اور دوستوں سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ کبھی متضاد مشوروں سے پریشان ہو کر وہ کسی ایک پر کاربند ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور کبھی اس بات کو نظر انداز کر کے کہ ہمارے خانگی حالات کہاں تک اجازت دیتے ہیں اور بچے پر اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کسی ایک مشورہ پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔
نتیجتاً سوائے وقت اور درد سر کے کچھ نہیں نکلتا۔ اگر وہ بچے کے ذہن سمجھنے کی کوشش کرتے اور اس کے ساتھ اپنے اور دوسرے افراد خانہ کے تعلق کا میچ یا جائزہ لیتے تو انہیں یہ زحمت بھی نہ برداشت کرنی پڑتی اور یہ سب کے آرام و نفع کی صورت میں برآمد ہوتا۔ بعض والدین خیال کرتے ہیں کہ ان کا بچہ جبھی تک بلا تھا جب وہ چھوٹا سا تھا، اور بعض اولاد کی جوانی تک اسے ناسمجھ بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ بچہ ایک بڑھنے والی چیز ہے۔ وہ شیر خوارگی، لڑکپن، عنفوان، شباب اور شباب کی منزلوں سے گزرے۔ والدین کو ہر منزل کے سفر میں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، نیز ایک کے بعد ایک دوسرے آنے والے مقام کی کیفیات سے بھی باخبر رہنا چاہیے۔ والدین بھی دیکھیں گے کہ بچہ ترقی کی راہ میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے، لیکن اگر وہ برداشت سے کام لیں گے اور اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ غلطی پر ٹوکنے سے ان کا مطلب راستہ روکنا نہیں بلکہ مشکل مقام آ جانے پر ہاتھ پکڑ کر اسے آگے بڑھانا ہے، تو وہ خوشی اور ایک دوستانہ فضا کو محسوس کرے گا اور رفتہ رفتہ ان اوصاف سے آراستہ ہو جائے گا جن کی امید والدین کے دل میں پرورش پا رہی ہوگی۔